بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، اور پھر اس واقعے سے آپ نتیجہ نکالیے گا کہ ماں کا کیا درجہ ہے، کہ ماں کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے بعد اولاد کو کیا مقام اور مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے، کہ مرنے کے بعد وہ جنت میں صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء و مرسلین کی معیت اس کو نصیب ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا اللہ مولا، جنت میں میرا رفیق، میرا دوست کون ہوگا؟ جنت میں میرا ساتھی، جنتی ساتھی میرا کون ہوگا؟ میری خواہش ہے کہ میں اس کو دنیا ہی میں دیکھ لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، تم اپنا جنتی رفیق دنیا ہی میں دیکھنا چاہتے ہو؟ جاؤ فلاں جگہ جاؤ، فلاں بستی میں جاؤ، وہاں ایک قصاب ملے گا، قصاب کسائی، اور وہ ایسا ہے، اس کی یہ نشانی ہے، اس کا ایسی شکل ہوگی، شباہت ہوگی، اور وہ دکان بھی کرتا ہے، جاؤ فلاں جگہ تمہیں ملے گا، دیکھ لو، وہی تمہارا جنت میں دوست ہوگا، تمہارا رفیق ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے، تلاش کرتے کرتے اس قصاب کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ واقعی وہ دکان پہ گوشت فروخت کر رہا ہے۔ سلام کر کے موسیٰ علیہ السلام بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ شخص بھی پہچانتا نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ بھی نہیں جانتا۔ ایک عام اجنبی مسافر، مہمان کی حیثیت سے آپ رکے اس کے پاس۔ جب وہ دن کے آخر حصے میں دکان اپنی بڑھانے لگا تو گوشت کا ایک ٹکڑا اس نے رکھا اپنی ٹوکری میں، اور موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے اپنے دولت کدے آیا، گھر پہ آ گیا۔ گوشت کو پکایا، بنایا، اور اس کے بعد اس نے سب سے پہلے اس کی ماں، جو بہت ضعیفہ ہو چکی تھی، بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی، معمر، بیٹھنے کی بھی سکت نہیں تھی، ہاتھ پیر چلانے اور حرکت کی تو بات دور کی ہے، ہاتھ اڑا نہیں سکتی تھی، پیر میں طاقت نہیں تھی کہ اٹھ کے بیٹھ جائیں، سب ختم ہو گئی تھی۔ طاقت و قوت نے جواب دے دیا تھا، انتہائی بوڑھی۔ اس نے کیسے کیسے چمچی سے اپنی ماں کو کھانا کھلایا، جتنا بھی کھانا تھا ان کو انہوں نے کھایا، اور بس انہوں نے اشارہ کیا ایسے تو سمجھ گیا کہ اب نہیں کھائیں گی۔ تو پھر اس شخص نے اپنی ماں کا منہ صاف کیا، چہرہ صاف کیا، دھلایا، پوچھا، اور پھر ان کو جو ہے ان کی جگہ پہ رکھ دیا۔ میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ وہ، میں نے تو دیکھا بعض کتابوں میں کہ بالکل ایک ٹوکرے میں، ایک بڑے سے ٹوکرے میں وہ چوزے کی طرح ہو گئی تھی، عمر کی اس منزل میں پہنچ گئی تھی۔ حالانکہ بہت حیرت ناک یہ واقعہ ہے، شاید روایت پر بحث کی جائے تو یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن کس قدر نصیحت آمیز یہ واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اس نوجوان سے، موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان سے پوچھا، دریافت فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ عورت کون ہے، یہ بوڑھی عورت کون ہے کہ اٹھنے بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، اور اس قدر معاملہ کمزوری کا ان کا ہو چکا ہے، اور تم نے ان کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا۔ تو
اس نے کہا کہ یہ بوڑھی عورت میری ماں ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حد سے زیادہ وہ کمزور ہو چکی ہے۔ جب میں روزانہ دکان بڑھا کر کے گھر آتا ہوں شام کے وقت، تو سب سے پہلے میں اپنی ماں کی خبر گیری کرتا ہوں اور ان کو کھانا پینا ایسے ہی دیتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کھانے کے بعد جب انہوں نے کھا لیا، تم نے چمچی سے کھانا ان کے منہ میں ڈالا اور دھیرے دھیرے انہوں نے اتارا نیچے، تو جب یہ چند لقمے انہوں نے تھوڑے تھوڑے چبا لیے، کھا لیے، تو ان کے ہونٹ بھی ہلے۔ تم چہرہ صاف کر رہے تھے، رومال سے پوچھ رہے تھے، ان کے ہونٹ ہل رہے تھے، تو کیا تم بتلا سکتے ہو کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں تمہاری ماں؟ تو اس شخص نے کہا، قصاب شخص نے کہا کہ ہاں، میری ماں کے جو ہونٹ ہلے تو روزانہ ایسے ہی جب میں ان کی خدمت کرتا ہوں تو وہ مجھے دعا دیتی ہیں، وہ دعا کے کلمات کی وجہ سے حرکت کرتے ہیں ہونٹ۔ میری ماں مجھے دعا یہ دیتی ہے کہ یا اللہ، میرے اس لائق فرزند مطیع فرما بردار میرے لڑکے کو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوست بنانا، رفیق بنانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بس وہیں سے قدرت خداوندی کا ایک عکس اور ایک نمونہ دیکھ کر کے باغ ہو جاتے ہیں، اور اس شخص سے فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصاب سے فرماتے ہیں کہ بشارت ہو، خوشخبری ہو کہ واقعی تم جنتی ہو، اور تم کو اور تمہاری ماں نے تمہیں جو دعا دی ہے جنتی ہونے کی اور جنت میں موسیٰ کی رفاقت کی دعا، تو سنو، میں موسیٰ ہوں اور واقعی تم جنتی ہو۔ یہ ہے، یہ روایت مفاتیح الجنان میں لکھی ہوئی ہے، بہت معنی خیز روایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو والدین کے ساتھ اور خصوصی طریقے سے ماں کے ساتھ حسن سلوک، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ سچ ہے، ان الجنت تحت اقدام الامہات، یقیناً ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہوا کرتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔